معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن حکیم سورۃ التحریم کی آیت نمبر 6 کی تلاوت کی گئی ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں سے خطاب کیا ہے، اور خطاب یہ ہے کہ اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودها الناس والحجارہ، وہ جہنم کی جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، یعنی اس میں جلنے والے انسان ہوں گے، اور جن کی وہ پوجا پاٹ کرتے تھے وہ بھی پتھر ان کے ساتھ جل رہے ہوں گے۔ یا ایک معنی ہے کہ آگ کو گرم کیا جائے گا، دہکایا جائے گا جن پتھروں سے، ان کے بیچ یہ انسان جل رہا ہوگا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک ذمہ داری سونپی ہے، وہ یہ کہ وہ اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیں۔ رمضان المبارک کے روزے ہر بالغ پر، عاقل پر، مقیم پر، صحت مند پر اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں کہ ایک مسلمان ہونا چاہیے، پھر عقل مند ہونا چاہیے، صحت مند ہونا چاہیے، مقیم ہونا چاہیے اور بالغ ہونا چاہیے۔ چھوٹے بچوں پر روزے فرض نہیں ہیں، لیکن بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم بچپن سے بچوں کو بھی روزہ رکھنے کی عادت ڈالیں۔ اسی میں نماز بھی ہے کہ 7 سال کے بچے ہو جائیں تو ان کو نماز پڑھنے کا حکم دو، 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو ان کو نماز نہ پڑھنے پر مارو۔ ایسے روزہ ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر 15 16 17 سال تو ان کو ہم بچے ہی سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ بچوں کی عمر نہیں ہے۔ یعنی ایک بچہ ہے، اس کے مونچھوں کے بال آ جانا، داڑھی کے بال اگانا، زائد بال جو جسم میں اگتے ہیں اس کا نکل آنا، یہ اس کے بلوغت کی نشانی ہے۔ اور ایک لڑکی ہے تو اس کے خد و خال میں بھی نمایاں فرق نظر آ جاتا ہے کہ وہ بھی بلوغت کی عمر کو پہنچ گئی ہے۔ اور سب سے بڑی چیز یہ کہ اس کو بلوغت کی عمر میں حیض آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بلوغت کی پہچان ہے۔ اس کے بعد وہ بالغ مانا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو فرض کیا ہے اپنے بندوں پر اس کا وہ مکلف سمجھا جائے گا۔ آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے کتنے ایسے بچے ہیں جو سن تمیز کو پہنچ چکے ہیں، بلوغت کی عمر کو پہنچ گئے ہیں، لیکن ہم والدین ان کو بچے ہی سمجھتے ہیں۔ اگر وہ روزہ رکھنا بھی چاہیں تو ہم ان کو منع کر دیتے، تمہاری صحت خراب ہو جائے گی، ابھی روزہ رکھنے کی عمر نہیں ہے، امتحانات چل رہے ہیں، کہیں فیل ہو جاؤ گے، تمہیں اسکول جانا رہتا ہے، پڑھنا رہتا ہے۔ اس قسم کے بہانے ہم بچوں کے لیے بناتے۔
اور بچوں کو ہم روزہ رکھنے نہیں دیتے، کہ جائے کہ ہماری ذمہ داری تھی کہ جو بچے صحت مند ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں، ان کو ہم روزہ رکھنے کی تربیت کرتے۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھتے ہیں کہ رفع القلم عن ثلاث، قلم جو ہے، فرشتے جو کرامن کاتبین لوگوں کے نام اعمال، چاہے وہ نیک و بد لکھتے ہیں، اس سے 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو مرفوع القلم قرار دیا گیا ہے۔ یعنی 3 ایسے ہیں کہ ان کی کوئی نیکی اور کوئی بدی نہیں لکھی جاتی۔ عن المجنون حتی یفیق، ایک پاگل آدمی ہے، دیوانہ آدمی ہے، جب تک اس کو ہوش نہ آ جائے، جب تک وہ صحت مند نہ ہو جائے، اسی میں بے ہوش آدمی کو بھی لے سکتے، جب تک اس کو افاقہ نہ ہو جائے تب تک کچھ بھی نہیں لکھا جاتا۔ بے ہوشی کے عالم میں، پاگل پنے میں، دیوانگی میں اس سے کیا غلطیاں سرزد ہو گئیں اللہ تعالیٰ کے یہاں نہیں لکھی جاتی۔ لیکن جو اس کے ذمہ دار ہیں، سرپرست ہیں، اگر وہ موجود ہیں تو ان کو چاہیے کہ اس سے کوئی غلطی سرزد نہ ہونے پائے، ان کو روکے۔ وعن النائم حتی یستیقظ، اور ایک سویا ہوا آدمی یہاں تک کہ بیدار ہو جائے، نیند میں ہے، نیند میں کیا کر رہا ہے، اس سے کیا غلطیاں سرزد ہو جا رہی ہیں، جب تک بیدار نہ ہو جائے تب تک اس کی غلطی نہیں لکھی جائے گی۔ فجر کی نماز کے لیے اٹھنا تھا، گہری نیند میں نہیں اٹھ سکا، ایک ہے اٹھا ہوا ہے، بیدار ہے، بسترا چھوڑنا ہی نہیں چاہتا ہے، ایک ہے گہری نیند میں تھا، اس کو خبر ہی نہیں کب فجر کی نماز ہو گئی، سورج چڑھ گیا گھنٹے بھر تو اس کی آنکھ کھلی، بھاگا نماز کے لیے۔ تو جب تک سویا ہوا ہے تب تک مرفوع القلم ہے، کوئی غلطی نہیں لکھی جائے گی۔ وعن الصبی حتی یحتلم، اور بچے سے جب تک بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچ جاتا تب تک اس کی بھی کوئی غلطیاں، کوئی نیکیاں نہیں لکھی جائیں گی۔ لیکن اگر سرپرست اس کی تربیت کرتے ہیں تو وہ ثواب کے مستحق ہوں گے، اور اگر غلط تربیت کرتے ہیں تو گناہ کے بھی مستحق ہوں گے۔ لیکن جب تک وہ بچہ بالغ نہیں ہے اس کا قلم ابھی جاری نہیں۔ لیکن ہم اور آپ اس بات کے مکلف ہیں کہ اپنے بچوں کو تربیت دیں۔ قرآن مجید کا آپ مطالعہ کریں گے تو دیکھیں گے انبیاء کرام نے اپنے بچوں کو تربیت دی۔ حضرت لقمان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا قرآن مجید میں، اللہ کے ایک صالح بندے تھے، انہوں نے اپنے بچے کو تربیت دی۔ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، ان میں سب سے پہلی بات کیا تھی؟ بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، کیونکہ شرک جو ہے بہت بڑا گناہ ہے۔ ایسے ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تربیت دیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس ابھی چھوٹے تھے، غلام کا لفظ آیا کہ اللہ کے رسول نے اپنی سواری پر ان کو پیچھے بٹھا لیا اور تربیت دیتے ہوئے کہا، اے لڑکے میں تجھے چند باتیں سکھلاتا ہوں، تو اس کو سیکھ لے، وہ تیرے کام آئیں گی۔ ترمذی شریف میں حدیث آئی ہے، طویل حدیث ہے، جس میں اللہ کے رسول نے بہت ساری تعلیم ان کو دی۔ تو صحابہ کرام بھی اپنے بچوں کی تربیت کرتے تھے۔ حضرت ربیع بنت معاوض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابیہ ہیں، ربیع بنت معاوض ایک صحابیہ ہیں،
بخاری مسلم میں ان سے مروی ہے کہ یوم عاشورہ کی صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی بستیوں میں یہ اعلان کرایا. یوم عاشورہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے یوم عاشورہ کا روزہ فرض تھا، کمپلسری تھا کہ روزہ رکھا جائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم عاشورہ کی صبح اعلان کروایا انصار کی بستیوں میں. وہ کیا اعلان تھا؟ من کان اصبح صائما فلیتم صومہ ومن کان اصبح مفطرا فلیتم بقیۃ یومہ. جس نے روزہ کی حالت میں صبح کی وہ اپنا روزہ پورا کرے، اور جس نے افطاری کی حالت میں صبح کی اسے چاہیے کہ دن کے بقیہ حصہ کو گویا روزہ رکھ لے، کھائے پیے نہ. حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں فَكُنَّا بَعْدَ ذَلِكَ نَصُومُهُ وَنُصَوِّمَهُ صِبْيَانَنَا الصِّغَارَ، کہ ہم اس کے بعد یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے وَنُصَوِّمَهُ صِبْيَانَنَا الصِّغَارَ، اور ہم ہمارے چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے تھے. یہاں صغار کا لفظ آیا، اور ہمارے بچے جو 15-16 سال کے جن کو مونچھیں آ گئی ہیں، بچیاں گوشہ پردہ کے قابل ہو گئی ہیں، آج باہر دیکھنے کو ملتی ہیں کہ بے دریغ کھا رہی پی رہی، دکان کو جا رہی وہیں لے رہی ہیں، وہیں کھا رہی ہیں، پی رہی ہیں، چل رہی ہیں، دوڑ رہی ہیں، اور ہم لوگوں کو اس کی کوئی فکر نہیں، حالانکہ وہ بالغ ہو گئی ہیں. اب ان کے سلسلے میں سرپرست کی کمزوری، والدین کی غفلت اس بچی کو بھی گناہگار کرے گی، اور خود والدین بھی گنہگار ہوں گے. صحابہ کرام تو اپنے چھوٹے بچوں کو روزہ رکھوا رہے ہیں جو ابھی بلوغت کو نہیں پہنچے، اور ہمارے بچے بالغ ہو گئے ہیں، ہم ان کو کچھ تربیت ہی نہیں دیتے، ترغیب ہی نہیں دیتے کہ بیٹے اب تمہاری عمر روزہ رکھنے کی، نماز پڑھنے کی ہو گئی. الٹا ان میں سے کوئی رکھے تو ہم کو بڑا ترس آتا ہے، ارے ہمارا بیٹا روزہ رکھے گا طبیعت خراب ہو جائے گی، یہ ہوگا وہ. قرآن مجید کی اس آیت پر غور کریں جو پڑھی گئی سورہ تحریم کی، اس میں اللہ نے فرمایا علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. وہ جہنم کی آگ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اس پر اللہ کے سخت قسم کے فرشتے داروغہ کے طور پر مقرر کیے گئے. وہ کسی پر رحم کرنے والے نہیں. آپ اللہ کے فرائض کو چھوڑنے پر بچے کو مجبور کر رہے ہیں، رحم و مہربانی کا معاملہ کر رہے ہیں، لیکن یہی بچہ جب جہنم میں گھسیٹ کر ڈالا جائے گا، جب فرشتے اس کو جہنم میں لے جا کر ڈالیں گے تو لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کا حکم آ گیا ہے، اس کو بخشنے والے نہیں، سیدھا اٹھا کے ڈال دیں گے. اس لیے میرے بھائیوں، اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی بھی فکر کرو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، جہاں تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرتے ہو، اپنی آل اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو. ربیہ بنت معوذہ کہتی ہیں وَنُصَوِّمَهُ صِبْيَانَنَا الصِّغَارَ مِنْهُمْ، ہم چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے تھے اور ان میں سے ہم کچھ کو مسجد بھی لے جاتے. فَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّعَبَ مِنَ الْعِهْنِ، روئی اور اون سے بنے ہوئے کھلونے ہم ان کو دے دیا کرتے تھے تاکہ اس کے ساتھ وہ کھیلیں، دل بہلائیں
اور افطاری کے وقت تک پہنچ جائیں۔ فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُم مِّنَ الطَّعَامِ، جب مارے بھوک اور پیاس کے ہمارا چھوٹا بچہ بلبلانے لگتا، رونے لگتا، آتَيْنَاهَا إِيَّاهُ، تو ہم وہ اون اور روئی کے بنے ہوئے کھلونے ان کو دے کر ان کا دل بہلاتے کہ بیٹے شام ہونے والی ہے، اب افطار کا وقت ہونے والا ہے، کھانا ملے گا، پانی ملے گا۔ حتی یکون عند الافطار، یہاں تک کہ افطار کا وقت ہو جایا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ صحابہ کرام اپنے بچوں کی کیسی تربیت کرتے تھے۔ ہم بچپن سے بچوں کو جس نہج پر، جس طریقے پر ڈھالیں گے، اسی طریقے پر وہ چلنے لگ جائیں گے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں، چاہے وہ جس کے یہاں پیدا ہو، مسلمان ہو غیر مسلم ہو، سب فطرت اسلام پر پیدا ہوتے، ان میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ وَأَبَوَاهُ، ہوتا کیا ہے کہ ان کے والدین بچوں کے جو ہوتے ہیں وہ ان کو یہودی، نصرانی، مجوسی بنا دیتے، جیسے ان کا اپنا مذہب اور مسلک ہوتا ہے، جیسی ان کی عبادت ہوتی ہے، طریقہ ہوتا ہے عبادت کا، ویسے بچوں کو ڈھال لیتے۔ ہم اور آپ بھی اپنے بچوں کے سلسلے میں ایسی غفلتیں اللہ کے لیے نہ کریں کہ ہم خود تو روزہ رکھ رہے ہیں، دیندار ہیں، ماں روزہ رکھتی ہے، باپ بھائی رکھتے ہیں، اور بچے جو سن تمیز کو پہنچ چکے ہیں، سمجھ بوجھ رکھنے لگ گئے ہیں، طاقت ہے، مضبوطی ہے، روزہ رکھ سکتے ہیں، ہم ان کو روزہ نہیں رکھواتے، یا بالغ ہو گئے ہیں پھر بھی ہم ان کے سلسلے میں غفلت سے کام لیتے۔ اس لیے ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ اس کا خیال کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک بار ایسا ہوا کہ ایک شخص لایا گیا جو شراب پیا تھا، وہ بھی رمضان کے مہینے میں، بخاری شریف میں حدیث آئی ہوئی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوڑے برسائے اس کے پیٹھ پر اور کہا وَيْلَكَ وَصِبْيَانُنَا صِيَامٌ، ارے تیرا خرابہ ہو، تو برباد ہو، ہمارے تو بچے بھی روزہ رکھے ہوئے ہیں اور تو ایسا نادان ہے کہ رمضان کے مہینے میں شراب پیتا ہے۔ بہرکیف اس کو 80 کوڑے مارے گئے، ایک حدیث میں ملتا ہے، اور شام کی طرف اس کو بدر کر دیا گیا۔ کیوں؟ رمضان کے مہینے میں شراب پیا۔ اور کیا کہتے ہیں؟ وَصِبْيَانُنَا صِيَامٌ، بڑوں کو تو چھوڑے کم وقت، ہمارے تو چھوٹے بچے بھی روزہ رکھے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے ہم اپنے بچوں کے تئیں بیدار ہو جائیں، بہت زیادہ شفقت اور رحمت سے ان کے ساتھ نہ پیش آئیں، ان کو سمجھائیں، منائیں، ان کی خواہشات اور ان کی تمناؤں کے لیے، ان کی آرزوؤں کے لیے نہ جانے کتنی مرتبہ آپ قربانیاں دیتے ہیں۔ ضد کرتا ہے یہ دے دیں گے، وہ دے دیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ اللہ کی عبادت کے لیے ان کی ضد کو پوری کریں۔ بیٹے ایک دن کا روزہ رکھو گے، ہم تمہیں یہ دیں گے، اگر تم نماز کی پابندی کرو گے ہم تمہیں یہ دیں گے۔ اس طرح ان کی تربیت کریں، انشاءاللہ پھر یہ بچے دیکھیں کیسے اٹھیں گے، ان کے اندر کیسی دینداری ہوگی، اور معاشرے کے اندر کیسے ایک باکردار معاشرہ وجود میں آئے گا، جو نماز کو جانتا ہوگا، روزہ حج زکوٰۃ کو جانتا ہوگا، اسلامی باتوں کو، ایمانی باتوں کو جانتا اور سمجھتا ہوگا۔
اچھے خاصے دیندار لوگ بھی اپنے بچوں کے تئیں غفلت اور لاپرواہی کرتے ہیں۔ اچھے اچھے گھروں کے اندر بچے آوارہ نکل جاتے ہیں، نادان بن جاتے ہیں، روزے نماز کسی چیز کو ان کو فکر نہیں ہوتی۔ اگر بچپن سے ہم اور آپ ان کا خیال کیے ہوتے تو یقیناً وہ بڑے ہونے کے بعد بھلائی کا راستہ اختیار کرتے۔ غلطی ہم سے بچپن میں ہو جاتی، اور اگر اس سلسلے میں ہم لاپرواہی کرتے ہیں تو اس چیز کو بھی خیال رکھیں، اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہم سب مسئول ہیں، اور کل روز قیامت ہم سے سوال کیا جائے گا۔ اللہ نے بیوی دی ہے، بچے عطا کیے، آپ کے ماتحتی میں آپ کے گھر میں رہتے ہیں، ان کے کھانے کپڑے اور خوشی چاہتوں تمام کا انتظام آپ کرتے ہیں، لہذا آپ ہی کے ذمے ہے کہ ان کی صحیح تربیت کریں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے اور مسلم میں بھی آئی ہے، اور اسی طرح اہل سنن نے بھی اس کو نقل کیا ہے، متفق علیہ روایت ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص رکھوالا ہے، نگہبان ہے، اور ہر شخص اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے۔ وَهُوَ مسئول، وہ مسئول ہے، پوچھا جائے گا قیامت کے دن۔ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مسئول عن رعیتہ، ایک آدمی نگہبان ہے اپنے گھر کا، بیوی بچوں کا، جو بھی اس کے ماتحتی میں ہے، اور قیامت کے دن اس سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، تم کو مالک اور مختار بنایا گیا تھا، گھر کے سرپرست تھے، ذمہ دار تھے، تم نے کیا کچھ کیا اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ، تم نے کیا تربیت کی ہے ان کی، یہ سوال کیا جائے گا۔ حتیٰ کہ حدیث میں ہے وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا، ایک عورت بھی اپنے گھر میں، اپنے شوہر کے گھر میں، حدیث کے الفاظ ہے فی بیتی زوجہا، مسئولہ ہے، وہ بھی نگہبان ہے، وہ بھی راعیہ ہے، اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں اور اولاد، اس کے مال، ان تمام کی نگہداشت کرتی ہے، وہ بھی سوال کی جائے گی قیامت والے دن۔ اللہ نے تجھ کو شوہر دیا، اس سے اولاد ہوئے، تو نے کیا کیا، اس کے مال کو تو نے کیسے اڑایا، یہ تمام سوالات قیامت والے دن ایک عورت سے ہونے والے۔ وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، تو میرے دوستو، ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ اپنی ذمہ داری کا خیال کریں، اور اپنے بچوں کے سلسلے میں بیدار ہو جائیں۔ جو بچے بلوغت کو پہنچ چکے ہیں یا بلوغت کے قریب ہیں، ان کو آپ روزہ رکھنے کی پابند کریں، اور اس پر عمل ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم سب گھر میں اگر روزے سے ہیں تو انشاءاللہ بچے کو بھی آپ روزہ رکھنے کی عادت ڈال سکتے۔ شام ہوتے ہوتے ہو سکتا ہے بے بس ہو جائیں بچے، ان کو بہلائیں پھسلائیں اور کسی طرح ان کا روزہ مکمل کرائیں۔ یہ جیسے جیسے عادت ان کی پڑ جائے گی انشاءاللہ ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، لیکن اس پر ذمہ داری ہماری اور آپ کی، اس سلسلے میں غفلت نہ کریں، ورنہ بعض ایسی حدیثیں آتی ہیں قیامت والے دن ایک آدمی نجات پا گیا ہوگا، لیکن محض اپنے اہل و عیال کی تربیت میں لاپرواہی کرنے کی وجہ سے ناکام ہو جائے گا، اس کے بچے، اس کے بیوی اس کو گھسیٹ کر جہنم میں لے جائیں۔ اے اللہ، یہ جنت میں جائے اور ہم اس کے اہل و عیال میں سے تھے، اس نے ہماری تربیت نہیں کی، ہم کو نہیں بتایا، ہمارے سلسلے میں کبھی فکر مند نہیں ہوا۔ بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ ایسا آدمی
جو کہ خود بڑا نیک تھا، کامیاب ہونے کے قریب تھا، لیکن اپنے اہل و عیال کی صحیح تربیت اور صحیح نگہداشت نہ کرنے کی وجہ سے جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ الیاذ باللہ، اللہ تعالی ہم تمام کو محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو جو باتیں کہی گئیں ان کو عمل میں لانے کی توفیق دے اور اپنی ذمہ داری کو محسوس کرنے کی توفیق دے۔